الله الرحمن الرحيم. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله أعلم. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهداه وبعد. مصنف رحمہ اللہ کے اس مختصر سے رسالے میں اب تک ہم نے جو باتیں پڑھی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کتاب کے آغاز میں، رسالے کے آغاز میں ایک مقدمہ ہے، جس مقدمے میں بھی پہلے طالبان علوم نبوت کے لیے دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں اپنا ولی بنا لے، اور یہ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ ان کو مبارک بنائے رکھے. اور تیسری دعا میں 3 چیزیں شامل ہیں کہ ان لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ بنا دے جو نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں، اور جب ابتلا اور آزمائش سے 2 ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی، خطا اور گناہ ہو جائے تو اس پر بخشش طلب کرتے ہیں. اس کے بعد جو پہلی چیز ہے اور سب سے اہم چیز ہے وہ مصنف نے یہ بتلائی ہے کہ ہماری پیدائش کا اور تخلیق کا مقصد کیا ہے. اس سلسلے میں سورہ ذاریات کی جو آیت ذکر کی گئی ہے وہ ہر طالب علم کو یاد ہونی چاہیے. سورہ ذاریات کی آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ ہر طالب علم کو یاد ہونی چاہیے. اور پھر اس مقصد کے ذکر کرنے کے بعد یہ مصنف نے بتلایا کہ جس عبادت کے مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے یہ عبادت توحید کے ساتھ ہی عبادت ہے. اگر اس میں شرک شامل ہو جائے تو پھر عبادت کو عبادت ویسے ہی نہیں کہا جائے گا. جس طرح سے نماز کو اس وقت نماز نہیں شمار کیا جاتا ہے جب وہ حدث اور ناپاکی کی حالت میں ادا کی جائے. اور پھر یہ بتلایا کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ عبادت میں اگر شرک شامل ہو جائے تو پھر عبادت جس کے ساتھ شرک لگی ہے وہ عبادت خود فاسد ہو جاتی ہے، دیگر اعمال صالحہ رائگاں اور عقارت چلے جاتے ہیں، اور اس شرک کا کرنے والا دائمی جہنمی ہوتا ہے. اس کے بعد پہلا قاعدہ شروع ہوا، جس پہلے قاعدے میں مصنف نے یہ بتلایا کہ کوئی شخص صرف توحید ربوبیت کا اقرار کر لینے سے جنتی نہیں ہے، جنتی نہیں بلکہ وہ دائرۂ اسلام میں بھی داخل نہیں ہے. اور دراصل یہ بتلانا چاہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اللہ کے سوا کوئی نہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، یہ معنی ہے. اس سلسلے میں سورہ یونس کی جو آیت کریمہ ذکر کی گئی ہے اس آیت کو بھی یاد رکھیں، بلکہ اس پورے رسالے میں صرف آیتیں ہی ہیں، ان آیتوں کا یاد کرنا بلکہ ہمیشہ یاد رکھنا. اگر یہ چند آیتیں آپ کو یاد ہیں تو کہیں پر بھی 1 گھنٹہ خطبہ دینے کے لیے آپ کے لیے کافی ہیں. 1 گھنٹے کے خطبے کے لیے یہ آیتیں آپ کے لیے کافی ہیں. آپ اس موضوع پر، شرک اور توحید کے اوپر آپ کہیں پر خطاب کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں اگر یہ آیتیں آپ کو کافی ہیں. بس یہ ترتیب یاد ہونی چاہیے جس ترتیب سے مصنف نے اس کو ذکر کیا ہے، اسی ترتیب سے بات رکھنے کی کوشش کریں تو آپ کے لیے یہ ایک خطبہ کا بہترین موضوع ہے، اور اس پر آپ بہترین گفتگو کہیں پر بھی کبھی بھی کھڑے ہو کر کے کر سکتے ہیں. دوسرے قاعدے میں ایک شبہے کا ادالہ کیا ہے. وہ شبہہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ
پہلے تو یہ ذکر کیا ہے کہ مصنف نے گویا کہ یہ جو کفار مکہ تھے یہ جب یہ مانتے تھے کہ رب اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، تو اس کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی اور پوجا کیوں کرتے تھے؟ اس کی دلیل ان کے پاس کیا تھی؟ تو دو دلیلیں ذکر کی گئی. ایک تو یہ کہ وہ ان معبودوں کو اپنا وسیلہ بناتے تھے، اور دوسرے یہ کہ وہ ان کو سفارشی اور شفاعت کرنے والا سمجھ کر کے، یہ دو ان کے پاس دلائل تھے. اس سلسلے میں کتاب سے ہٹ کر کے کچھ باتیں ذکر کی گئی کہ شفاعت کسے کہتے ہیں، کون سی شفاعت جائز ہے، کون سی شفاعت ناجائز ہے، جائز شفاعت کی دلیل کیا ہے، ناجائز شفاعت کی دلیل کیا ہے. سورہ بقرہ میں آیت الکرسی ہے، اس کا ایک ٹکڑا اور اس سے پہلے والی آیت کا ایک ٹکڑا، یہ آپ کو یاد ہے تو آپ شفاعت پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ایک دلیل تو اس میں ذکر کی گئی ہے. اسی طرح سے وسیلہ کے تعلق سے یہ بات آئی کہ وسیلہ بھی جائز اور ناجائز دو طرح سے وسیلہ ہوتا ہے. جائز وسیلہ کن کن چیزوں سے وسیلہ کرنا جائز ہے؟ اس میں کہا گیا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے، اپنے صالح اور نیک اعمال پیش کر کے اس کے واسطے سے بندہ دعا کر سکتا ہے، کسی زندہ نیک بزرگ شخص سے دعا کرا سکتا ہے، یہ بھی وسیلہ ہے. تو یہ وسیلے جائز ہیں. بقیہ جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے وہ وسیلہ ناجائز ہے. کبھی وہ شرکیہ وسیلہ ہوتا ہے اور کبھی وہ صرف بدعتی وسیلہ ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے، اس میں شرک نہیں ہوتا ہے. پھر اس شبہے کا ازالہ کیا ہے مصنف نے کہ جو بعض کہتے ہیں کہ شرک کی مذمت میں جو بھی آیتیں ہیں سب مشرکین مکہ کے تعلق سے نازل ہوئی. ہم تو بت کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو پتھروں کی مورتی نہیں پوجتے. تو اس کے سلسلے میں مصنف نے دلائل ذکر کیے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صرف بت کی پوجا کرنے والے، مورتی پوجا کرنے والے، پتھر پوجا کرنے والوں سے ہی قتال نہیں کیا ہے. آپ نے نبیوں کی پوجا کرنے والے، فرشتوں کی پوجا کرنے والے، صالحین اور نیک لوگوں کی پوجا کرنے والے، سورج اور چاند کی پوجا کرنے والے، درخت کی پوجا کرنے والے، پتھر کی پوجا کرنے والے سب سے قتال کیا ہے. تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس کو شریک بنایا جا رہا ہے اور کون شرک کر رہا ہے. شرک کوئی بھی کر رہا ہو اس کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور شریک اللہ کا کسی کو بنایا جا رہا ہو، شرک ہونے میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. خواہ وہ شریک بنایا جانے والا کوئی فرشتہ ہو، نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا ہے، سب کی سزا ایک ہی ہے. یہ 3 قاعدے ذکر کرنے کے بعد اب آخری بات ہے اور مختصر سی بات ہے، وہ یہ کہ القاعدۃ الرابعہ، چوتھا قاعدہ، ان مشرکی زماننا اغلظ شرکا من الاولین، ہمارے زمانے کے مشرکین پہلے کے زمانے کے مشرکوں سے زیادہ سخت ہیں. کس اعتبار سے؟ شرک کے اعتبار سے. اس زمانہ کے مشرکین کا شرک اللہ کے رسول کے زمانے کے مشرکین سے زیادہ سخت ہے، زیادہ برا ہے. پھر اس کو بتلایا ہے کیوں اس زمانہ کے مشرکین جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں ان کا شرک اس زمانہ کے مکہ کے مشرکین سے زیادہ سخت اور زیادہ برا ہے. ذکر کیا ہے کہ لأن الاولین یشرکون فی الرخاء، اس لیے کہ پہلے زمانے کے مشرکین، زمانے نبوت کے مشرکین، یہ خوشی کے عالم میں، آسائش کے عالم میں شرک کیا کرتے تھے. وَيَخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ، لیکن پریشانی کے عالم میں، سختی کے ایام میں، دکھ اور تکلیف میں یہ اخلاص سے کام لیتے تھے. کسی کو اللہ کا شریک نہیں بناتے تھے، کسی کو اللہ کا یہ شریک نہیں بناتے تھے. وَمُشْرِكُ زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَاءِ وَالشِّدَّةِ، جبکہ ہمارے زمانہ کے مشرکین کا شرک ہمیشہ ہوتا ہے. یہ اگر خوشی میں ہے تو بھی کہیں گے یا علی، یا خواجہ، یا حسین، یا پیر عبد القادر جیلانی، یا غوث مدد. یہ پریشانی میں ہوں گے تو بھی کہیں گے یا علی مشکل کشا. یہ پریشانی میں ہوں گے تو بھی حسین کو پکاریں گے، غوث پاک کو پکاریں گے، علی کو پکاریں گے، داتا گنج بخش کو پکاریں گے.
تو ان کے یہاں یہ فرق ہے کہ یہ خوشی میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غم میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، پریشانی میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن اس زمانہ کے مشرکین جب پریشانی آتی تھی، کہیں پھنستے تھے، کہیں معاملات بگڑنے لگتے تھے، تو پھر وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک دلیل مصنف نے ذکر کی ہے کہ اس دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اس کے لیے پکار کو، دین کو، بندگی کو خالص کرتے ہوئے، اس کے لیے پکار کو خالص کرتے ہوئے۔ یہاں پکارنا بھی عبادت ہے، دعا کرنا بھی عبادت ہے، تو دین کہا گیا، بندگی کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، تو جب وہ انہیں نجات دے کر کے خشکی کی طرف لے آتا ہے، إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، ایک دم سے یہ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں، ایک دم سے یہ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ خشکیوں میں دوسری جگہ قرآن میں ہے وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، کیا كالظلل دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب ان پر سمندر کی موجیں سائے کی مانند سے اوپر سے چڑھ آتی ہیں، یعنی سمندر کی موجیں اوپر اٹھنے لگتی ہیں، کشتی ڈوبنے کا موقع آتا ہے، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت یہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اس وقت یہ لات کو نہیں پکارتے، منات کو نہیں پکارتے، عزا کو نہیں پکارتے، بلکہ کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں، وہ بھی خالص اللہ کو، مخلصین لہ الدین، دعا کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اور کسی کو اس کی دعا میں شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ یہ ان کا معاملہ ہے۔ اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں حضرت اکرمہ بن جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کو کے بارے میں نام بنام اعلان تھا کہ وہ اگر خانہ کعبہ کی چادر پکڑے ہوئے، غلاف کعبہ پکڑے ہوئے بھی مل جائیں تو ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، ان میں سے ایک نام اکرمہ بن ابو جہل کا بھی تھا۔ بچنے کے لیے یہ مکہ سے بھاگے، سمندر میں آ کر کے کشتی پر بیٹھے، کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی، سمندر نزدیک ہے مکہ سے 70 کلومیٹر دور جدہ ہے، اور جدہ کے کنارے سمندر ہے، جدہ ساحل ہے سمندر کا، تو وہاں آ کر کے بیٹھے، اور جب کشتی سمندر میں پہنچی تو ڈاواڈول ہونے لگی۔ کشتی کے ملاح نے کہا کہ یہاں صرف اللہ کو پکارو، اس کے علاوہ کوئی تمہیں یہاں پر بچا نہیں سکتا۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا اگر سمندر کے بیچ میں ہمیں اللہ ہی بچا سکتا ہے تو سمندر کے باہر بھی ہمیں اللہ ہی بچائے گا۔ اگر میں یہاں سے بچ کر کے نکلا تو میں محمد کے پاس جاؤں گا اور اسلام قبول کر لوں گا۔ بہرحال وہ کشتی سے بچ کر کے نکل کر کے آئے، اور پھر انہوں نے بعد میں آ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس زمانے میں یہ تھا کہ بھئی کشتی میں یہاں پر صرف اللہ ہی بچانے والا ہے، اللہ ہی سے دعا کرو، اللہ ہی کو پکارو، یہ ان کا معاملہ تھا، اس لیے وہ صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ لیکن ہمارے زمانے کے مشرکین کا معاملہ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے سختی میں اور خوشی میں دونوں حالتوں میں پکارتے ہیں، بلکہ ایک اور اعتبار سے اس زمانے کے مشرکین کا معاملہ اس زمانے کے مشرکین سے زیادہ برا ہے۔ اس زمانے کے مشرکین جن لوگوں کو پکارتے تھے وہ واقعتاً اللہ کے نیک بندے تھے اور ولی تھے، یا پھر بے جان پتھر اور مورتیاں تھیں، جیسے عزیر کو پکارتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے تھے، یا لات کو پکارتے تھے۔ یہ اللہ کے ولی تھے یا اللہ کے نبی تھے یا فرشتے تھے یا بے جان پتھر تھے، لیکن اس زمانے کے مشرکین تو ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جو نہ نماز کے پابند ہوتے ہیں، جو دین کے پابند ہوتے ہیں، بعض اس میں سے پاگل ہوتے ہیں، بعض زندگی بھر ننگے گھومتے ہیں، بعض کے قریب اگر زندگی میں چلے جائیں تو بدبو کی وجہ سے ٹھہر نہ سکیں، وہ ان کے ننگے پیر بابا ہو جاتے ہیں، وہ ان کے ننگے پیر بابا ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو شخص نماز نہیں پڑھتا اب وہ پہنچا ہوا بابا ہے، اس کی نمازیں بھی معاف ہو گئیں، وہ یہاں نماز نہیں پڑھتا، وہ بیٹھے بیٹھے یہی کعبہ میں نماز پڑھنے لگتا ہے،
تو یہ اس سے بھی برے ہیں کہ بے دین لوگوں کو پکارتے ہیں، پاگل لوگوں کو پکارتے ہیں۔ ایسے ایسے بابا، خود میرے قصبے میں ایک بابا ہیں جن کی مزار بنی ہوئی، ہر سال بڑا شاندار میلہ لگتا ہے، 3 دن میلہ چلتا ہے اور بہترین کمائی ہوتی ہے پجاریوں کی، اور اچھی خاصی زمین ہے سڑک کنارے اس کے نام پر، لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے، عیش کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں میرے نانا بتلایا کرتے تھے کہ ہم لوگ جب بچپن میں جاتے تھے، اس سڑک کنارے ننگے پڑے رہتے تھے، اگر سلام کر لیتے تھے تو پھر ماں بہن کی گالی، سلام کی ماں کی، تیری ماں کی، اس طرح سے گالیاں۔ وہی مر گئے، ان کی مزار بن گئی، وہی مر گئے کیونکہ وہ ننگے رہتے تھے، ان سے سلام کرو تو گالی دیتے تھے، وہ دین کے پابند نہیں تھے، اس لیے پہنچے ہوئے فقیر ہو گئے۔ تو اس اعتبار سے بھی ان کا معاملہ بڑا برا ہے کہ یہ لوگ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جو اللہ کے مقرب بندے نہیں ہیں، جبکہ پہلے زمانے کے مشرکین جن کو پکارتے تھے وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ ایک اور ناحیے سے یہ لوگ بڑے سخت ہیں کہ پہلے زمانے کے جو مشرکین تھے وہ اعتقاد رکھتے تھے کہ انبیاء کی دعوت میں اور ہمارے اس دین میں، جس دین پر ہم عمل کر رہے ہیں، بڑا فرق ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم غیر اللہ کو جو پکار رہے ہیں یہ سب بھی معبود ہیں اور یہ تمام معبودوں کو ایک کر دے رہا ہے، لیکن اس زمانے کے جو متأخر مشرکین ہیں یہ پکارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی اصل دین پر ہیں، یہ وہابی جو ہے یہ سب بد دین ہیں، یہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں اور اس کو وہ انبیاء کا دین سمجھتے ہیں، وہ اس کو ہی صحیح دین سمجھتے ہیں اور ہم کو اور آپ کو وہ بد دین سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ صحیح دین پر نہیں ہیں، تو اس ناحیے سے بھی یہ لوگ، ہم لوگ جو ہے پہلے زمانے کے مشرکین کے مقابلے میں زیادہ برے ہیں۔ اسی طرح سے جو پہلے زمانے کے مشرکین تھے وہ ملک میں، تصرف میں اور خالقیت میں، رزق دینے میں اپنے ان بتوں کو یا جن کی پوجا کرتے تھے ان کو اللہ کا شریک نہیں مانتے تھے۔ جیسا کہ سورہ یونس کی آیت میں گزرا کہ اگر پوچھو خالق کون ہے، رازق کون ہے، مدبر کون ہے، زندگی موت کون دینے والا ہے، تو یہ کہیں گے اللہ۔ لیکن اس زمانے کے مشرکین کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اولاد نہیں پیدا ہوگی تو بھی جا کر بابا ہی سے مانگیں گے، گویا کہ اولاد دینے والا یا بابا کو سمجھ رہے ہیں۔ نوکری نہیں لگ رہی ہے تو بھی جا کر بابا کے ہاں چادر چڑھائیں گے، کوئی کہ گویا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نوکری اور رزق دینے والا ہمیں یہ بابا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس زمانہ کے مشرکین جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں یہ اس زمانے کے مشرکین سے زیادہ سخت ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ اس زمانے کے مشرکین جو ہے ان کا معاملہ اس زمانے کے مشرکین سے زیادہ سخت ہے۔ اسی بات کو مصنف نے سب سے آخر میں ذکر کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، یہ مقصد کیسے پورا ہوگا۔ اس مقصد میں خلل ڈالنے والا جو عمل ہے شرک ہے، وہ شرک کہاں کہاں اور کیسے کیسے ہمارے اندر داخل آ جاتا ہے، یا جو لوگ اس شرک میں مبتلا ہیں ان کے کیا فاسد دلائل اور شبہات ہیں، ان دلائل اور شبہات کا رد کیسے کیا جا سکتا ہے، ساری چیزوں کی دلیلیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ پورے رسالے میں صرف قرآن کی آیتیں ہیں، ایک حدیث صرف ترمذی کی آئی ہے، حالانکہ وہ حدیث نہ بھی ذکر کی جاتی تو وہ مناۃ الثالثۃ الاخری میں افرأیتم اللات والعزی و مناۃ الثالثۃ الاخری میں بھی درخت کے پوجا کرنے کی دلیل موجود تھی، اس کو نہ بھی ذکر کی جاتا تو بھی۔ تو یہ ساری باتیں، سارے دلائل قرآن مجید ہی میں موجود ہیں، بس ہم کو اور آپ کو خود پڑھنا ہے، دوسروں تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح دین کو، صحیح شریعت کو، دین کی صحیح تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں اور احسن انداز میں پہنچائیں۔ مثال کے طور پر گاؤں میں ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ملنے والے ہیں، کھیلنے کے ساتھی ہیں، گھومنے کے ساتھی ہیں،
ہم ان سے سوال کے انداز میں اس طرح سے کہ اگر ایسا ہو تو ایسا، کفار ایسے تھے، اب تم لوگ دیکھو ایسے ہے، تو ایسی باتیں کر کے لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، بحث و مباحثہ نہیں کرنا ہے، احسن انداز میں سوال و جواب کے انداز میں بھی اپنے ساتھیوں کو بچانے کی اور راہ راست کی طرف لانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ خصوصاً نوجوان طبقہ وہ جلدی راغب ہوتا ہے، اس کی سمجھ میں بات جلدی آتی ہے، بوڑھوں کے پاس شاید جائیں تو آپ کو اپنے پاس بیٹھنے بھی نہ دیں، آپ کی باتیں نہ سنیں، لیکن آپ کے ہم عمر ساتھی جو ہوں گے وہ آپ کی باتیں سنیں گے، آپ کے دلائل کو سمجھیں گے، اور انشاءاللہ ان کے اندر تبدیلی کا جذبہ بھی ہوتا ہے، وہ قبول بھی کریں گے، اور قبول کرنے کے بعد وہ معاشرے کے سامنے ڈٹ کر کھڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ اپنے اپنے میدان میں صحیح شریعت، صحیح دین اور توحید و شرک کی اس معرفت کو جاننے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ آپ یاد کر لیں گے، آیتوں کو ضرور ازبر کر لیں گے، سوال و جواب جو ہوں گے وہ آبلی کے شکل میں ہوں گے، کئی جواب دے کر کے صحیح جواب تلاش کرنا، یا جوڑے دلانا، یا خالی جگہیں پر کرنا، یا کہیں دلیل لکھنا، یا کسی بات کو مکمل کرنا، اس طرح کے سوال ہوں گے۔ آپ کو بہت زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، لیکن یہ آیتیں ضرور یاد ہونی چاہیے، یہ آیتیں ضرور یاد ہونی چاہیے، اور بیشتر آیتیں آپ کے سامنے سے بار بار گزرتی ہیں، اس لیے ان کو یاد کرنا مشکل بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ اس کو جو ہے یاد کریں، 2 روز موقع ہے، 2-3 روز ابھی جو ہے کوئی درس نہیں ہونے والا ہے، اس دوران جو ہے آپ اس کو دہرا سکتے ہیں، کہیں پر کچھ پوچھنا ہو بعد میں بھی آ کر کے پوچھ سکتے ہیں، کوئی عبارت سمجھنی ہو بعد میں بھی سمجھ سکتے ہیں، کوئی سوال ذہن میں عبارت کو پڑھتے ہوئے آتا ہے بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اور اس وقت بھی کسی کے ذہن میں اس کے تعلق سے کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔